الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل لبیان فرائض الغسل، فصل غسل کے فرائض کے بیان کے لیے، یعنی کہ غسل میں جو چیزیں فرض ہیں ان کے بیان میں یہ فصل ہے، غسل کے فرائض کے بیان میں۔ یفترض فی الاغتسال 11 شیئا، فرض ہے غسل میں 11 چیزیں فرض ہیں، 11 چیزیں فرض ہیں۔ ویسے بنیادی طور پر غسل کے 3 ہی فرائض ہیں، کرلی کرنا، منہ میں ناک میں پانی چڑھانا اور پورے بدن پر پانی بہانا، لیکن جو یہ 8 باقی ہیں وہ اسی تیسرے کی جز ہیں، یعنی کہ بدن کے ہی جز ہیں، ٹھیک ہے نا۔ غسل الفم، کرلی کرنا، منہ کو دھونا، کرلی کرنا، وانف، اور ناک میں پانی چڑھانا، والبدن، اور بدن میں مرتن، ایک مرتبہ پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور داخل کلفے کو، یعنی کہ جن لوگوں کی سنت نہیں بیٹھی ہوتی نا، ان کا کلفہ ہوتا ہے، حشفہ نہیں ہوتا، تو کلفے کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا، نہ وقت ہو اس کے کھولنے کا، اگر اس کے کھولنے کا وقت نہ ہو تو کلفے کے اندرونی حصے تک پانی پہنچانا یہ فرض ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور کلفے کے اندرونی حصے میں کہ نا وقت ہو، اثر نا وقت ہو، فی فسخھا، اس کے کھولنے میں، وسرتن، اور ناف کے اندرونی حصے کو دھونا، وسرہ کہتے ہیں ناف کے جو اندرونی حصہ ہے نا، ناف، اس کے اندرونی حصے کو دھونا، وثقب غیر منضمن، اور ایسے سوراخ کو جو نہ ملا ہوا ہو، یعنی کہ جسم میں اگر کوئی سوراخ ہے جو ملا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر پانی پہنچانا بھی یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور جوڑے کے اندرونی حصے تک، مدفور کہتے ہیں جوڑے کو، عورتوں کا جوڑا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جوڑے کے اندرونی حصے کو دھونا مرد کے بالوں کا، مطلقاً مرد کے بالوں کا، گندے ہوئے بالوں کے اندرونی حصے کو دھونا، مدفور جڑے ہوئے کو کہتے، جڑے کو بھی کہتے ہیں، گندے ہوئے بال بھی اسے ہی بولتے ہیں۔ مطلقاً مرد کے بالوں کا، گندے ہوئے بالوں کے اندرونی حصے کو دھونا، مرد کے بالوں سے جڑے کے اندرونی حصے کو دھونا، مرد کے بالوں سے جڑے کے اندرونی حصے کو دھونا مطلقاً یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ نہ کہ وہ جڑا جو عورت کے بالوں سے ہو، عورت کے بالوں کا جو جڑا ہوتا ہے اس کو دھونا فرض نہیں ہے۔ ان سرل ما فی اصولی، اگر اس کی بنیادوں میں، اصول بنیادوں میں، جڑ میں پانی سرایت کر جائے، پہنچ جائے، اگر عورت کے جو جڑا ہو اس میں پانی چلا جائے، اصول یعنی کہ جڑ تک، جلد تک چلا جائے پانی، تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے، لیکن مرد کا کھولنا ضروری ہے۔ کیوں؟ عورت کا جو جوڑا ہے نا وہ زینت کے لیے ہوتا ہے، اب وہ کھولے گی تو پھر اس کو تنگی ہوگی پھر دوبارہ بنانے میں، لیکن مرد کا جو جوڑا ہے وہ زینت کے لیے نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کا کھولنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اور داڑھی کی جلد کو، داڑھی کی جلد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے، لحیہ کہتے ہیں داڑھی کو، کی جلد پر، وشارب، اور مونچھوں کی جلد، اور مونچھوں کی جلد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے، والحاجب، اور آبروں کی جلد تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے، اور فرج خارج تک پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ اب یہ فرج خارج عورت کی شرمگاہ کے نا 2 حصے ہیں، ایک اندرونی حصہ ہوتا ہے اور ایک بیرونی حصہ ہوتا ہے، جس طرح منہ ہے نا، منہ کا یہ اندرونی حصہ ہے اور یہ بیرونی حصہ ہے۔ اب اندرونی حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے نا،
حلق سے پہلے پہلے، حلق میں نہ اتارے، حلق سے پہلے پہلے پانی پہنچانا فرض ہے نا۔ اسی طرح عورت کے بھی بیرونی حصے تک فرج خارج کو دھونا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ فرج خارج کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے۔ بیرونی حصے کو دھونا فرض ہے۔ جس طرح منہ میں کرلی کرنا فرض ہے، حلق میں پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، اسی طرح فرج خارج میں پانی پہنچانا فرض ہے، فرج داخل میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نحو کا۔ کس کا؟ نحو کا۔ نحو کا 11ویں قسم ہے اسماء کنایہ۔ اسماء کنایہ یہ 5 ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ عدد سے 3 ہیں، عدد سے 3 ہیں۔ عدد سے کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کم قضا کا عجن، کم قضا کا عجن، عدد سے 3 ہیں، کم قضا کا عجن۔ ٹھیک ہے، آگے پھر کم کی 2 قسمیں ہیں، کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے۔ کم استفہامیہ جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے۔ اور کم خبریہ، اور کم خبریہ جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق خبر دی جائے۔ کم خبریہ جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق خبر دی جائے۔ اور کم سے جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے۔ اور کم سے جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے، وہ کم کے بعد آتی ہے، اور اسے کم کی تمییز کہتے ہیں، اور اسے کم کی تمییز کہتے ہیں۔ اور کم سے جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دی جائے وہ کم کے بعد آتی ہے، اور اسے کم کی تمییز کہتے ہیں، اور اسے کم کی تمییز کہتے ہیں۔ کم استفہامیہ، کم استفہامیہ اور قضا کی تمییز منسوب ہوتی ہے۔ کم استفہامیہ اور قضا کی تمییز منسوب ہوتی ہے۔ کم استفہامیہ اور قضا کی تمییز منسوب ہوتی ہے۔ قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ یہ تکرار کے ساتھ بھی آتی ہے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جیسے کم رجلاً عندک عندی قضا درہما، کم رجلک عندن عندی قضا درہما۔ ٹھیک ہے، قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے، یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جیسے کم رجلاً عندک، کم رجلاً عندک عندی قضا درہما، قضا درہما۔ اور کم خبریہ کی تمییز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمییز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمییز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اور یہ مفرد اور جمع، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ کم خبریہ کی تمییز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ کعجن سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ کعجن سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ کعجن سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کعجن سے
عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ اس کی تمجیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اس کی تمجیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اور دو بات کے لیے آتے ہیں، اور دو بات کے لیے آتے ہیں، کئیتا اور زئیتا، کئیتا اور زئیتا، اور دو بات کے لیے آتے ہیں کئیتا اور زئیتا۔ یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں، یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی تمجیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، ان کی تمجیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ دو بات کے لیے کئیتا اور زئیتا، یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں، ان کی تمجیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اسماء کنایہ یہ 5 ہیں، عدد کے لیے 3 ہیں، کم، قضا، کائجب۔ کم کی 2 قسمیں ہیں، کم استفہامیہ، کم خبریہ، کم استفہامیہ، کم خبریہ۔ کم استفہامیہ، جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے، جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے۔ اور کم خبریہ، جس کم سے کسی چیز کی تعداد کے متعلق خبر دی جائے۔ اور کم سے جس چیز کی تعداد کے متعلق سوال کیا جائے یا خبر دیا جائے، وہ کم کے بعد آتی ہے، وہ کم کے بعد آتی ہے، اور اسے کم کی تمجیز کہتے ہیں، اور اسے کم کی تمجیز کہتے ہیں۔ کم استفہامیہ اور قضا، کم استفہامیہ اور قضا کی تمجیز منصوب ہوتی ہے، کی تمجیز منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، قضا سے کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے، کسی چیز کی قلیل یا کثیر تعداد کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ یہ تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے، تکرار کے ساتھ بھی آتا ہے۔ جیسے کم رجلاً عندک عندی قضا درہم، کم رجلاً عندک عندی قضا درہم۔ اور کم خبریہ کی تمجیز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اور کم خبریہ کی تمجیز من یا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے، اور یہ مفرد اور جمع دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، کائجن، یہ عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے، کائجن سے عدد کثیر کے متعلق خبر دی جاتی ہے۔ اس کی تمجیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے، اس کی تمجیز مفرد اور من کی وجہ سے مجرور ہوتی ہے۔ اور دو بات کے لیے کئیتا اور زئیتا، اور دو بات کے لیے کئیتا اور زئیتا، اور یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں، یہ دونوں تکرار کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کی تمجیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے، ان کی تمجیز مفرد اور منصوب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے دوسری قسم ہے معنوی۔ اعراب کے عوامل کی 2 قسمیں تھیں نا، پہلی لفظی، دوسری معنوی۔ دوسری قسم معنوی، جو بھی اسم ہو یا فعل ہو لفظی عوامل سے خالی ہو، جو بھی اسم ہو یا فعل لفظی عوامل سے خالی ہو، جو بھی اسم یا فعل لفظی عوامل سے خالی ہو، تو وہ اسم یا فعل ہر حالت میں، وہ اسم یا فعل ہر حالت میں مرفوع ہوگا، وہ اسم یا فعل ہر حالت میں مرفوع ہوگا۔ جو بھی اسم یا فعل لفظی عوامل سے خالی ہو تو وہ اسم یا فعل ہر حالت میں مرفوع ہوگا، اور اس کا ابتدا عامل ہوگا، اور اس کا عامل ابتدا ہوگا۔ جو بھی اسم یا فعل لفظی عوامل سے خالی ہو تو وہ اسم یا فعل ہر حالت میں مرفوع ہوگا، اور اس کا ابتدا عامل ہوگا، اور اس کا ابتدا عامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ آگے انا پڑھنے کے مقامات، انا پڑھنے کے مقامات۔ ٹھیک ہے، انا پڑھنے کے مقامات۔ اگر القول مصدر کے صیغہ زن کا معنی میں ہو، اگر القول مصدر کا صیغہ زن کے معنی میں ہو تو انا پڑھتے ہیں، اگر القول مصدر کا صیغہ زن کے معنی میں ہو تو انا پڑھتے ہیں۔ جیسے اقول ان زیدن قائم، اقول ان زیدن قائم، بمعنی اظن ان زیدن قائم، بمعنی اظن ان زیدن قائم۔ ٹھیک ہے، اگر القول مصدر کا صیغہ تکلم کے معنی میں ہو تو، اگر القول مصدر کا صیغہ تکلم کے معنی میں ہو تو انا پڑھتے ہیں، تو بھی انا پڑھتے ہیں۔ جیسے اقول ان زیدن قائم، اقول ان زیدن قائم، بمعنی اتکلم ان زیدن قائم، بمعنی اتکلم ان زیدن قائم، اتکلم ان زیدن قائم۔ ٹھیک ہے،
العلم مصدر کے ہر صیغے کے بعد انا پڑھتے ہیں، العلم مصدر کے ہر صیغے کے بعد انا پڑھتے ہیں، بشرط کہ اس کی خبر پر لام ابتدائیہ نہ ہو، بشرط کہ اس کی خبر پر لام ابتدائیہ نہ ہو۔ العلم مصدر کے ہر صیغے کے بعد انا پڑھتے ہیں بشرط کہ اس کی خبر پر لام ابتدائیہ نہ ہو، جیسے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ۔ حتیٰ جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، حتیٰ جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، حتیٰ جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، جیسے عجبت من احوالک، عجبت من احوالک حتیٰ انک تفاخرنی، تفاخرنی، عجبت من احوالک حتیٰ انک تفاخرنی، حتیٰ انکا تفاخرنی، حتیٰ جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، جیسے عجبت من احوالک حتیٰ انکا تفاخرنی۔ حتیٰ عاطفہ کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، حتیٰ عاطفہ کے بعد بھی انا پڑھتے ہیں، جیسے عرفت، عرفت امورک، عرفت امورک حتیٰ انک فاضل، عرفت امورک حتیٰ انک فاضل، حتیٰ عاطفہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، عرفت امورک حتیٰ انک فاضل، ٹھیک ہے۔ آگے فاعل اگر جملے کی صورت میں ہو تو، فاعل اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، فاعل اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، جیسے اولم یکفہم انا انزلنا، اولم یکفہم انا انزلنا، فاعل اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، جیسے اولم یکفہم، اولم یکفیہم انا انزلنا، اولم یکفیہم انا انزلنا۔ مفعول بھی اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مفعول بھی اگر جملے کے شروع میں ہو تو، مفعول بھی اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مفعول بھی اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، جیسے ولا تخافون انکم اشرکتم، ولا تخافون انکم اشرکتم، ولا تخافون انکم اشرکتم۔ آٹھواں مبتدا اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مبتدا اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مبتدا اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں۔ مبتدا اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، اس کے بعد انا پڑھتے ہیں۔ آگے 9، خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے، خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں بھی انا پڑھتے ہیں۔ مبتدا اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، جیسے ومن آیاتہ انک تری الارض، ومن آیاتہ انک تری الارض، ٹھیک ہے۔ آگے خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، خبر اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، جیسے الذی فی الدار انہ قائم، الذی فی الدار انہ قائم۔ مضاف اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مضاف اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، مضاف اگر جملے کی صورت میں ہو تو اس کے شروع میں انا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے علمت من طول ان زیدن قائم، علمت من طول ان زیدن قائم، ٹھیک ہے، علمت من طول ان زیدن قائم، ٹھیک ہے۔ آگے حروف جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، حروف جارہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، جیسے علمت من ان زیدن قائم، علمت من ان زیدن قائم۔ لو اور لولا شرطیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، لو اور لولا شرطیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، لو اور لولا شرطیہ کے بعد انا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، لو اور لولا شرطیہ کے بعد
अन्ना पढ़ते हैं। मुज और मुंजू के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मुज और मुंजू के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मुज और मुंजू के बाद अन्ना पढ़ते हैं। ठीक है। मा बमाना मा दामा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मा बमाना मा दामा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मा बमाना मा दामा के बाद अन्ना पढ़ती हैं। जैसे अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। दरमियाने कलाम में अन्ना पढ़ते हैं। दरमियाने कलाम में अन्ना पढ़ते हैं। और अत्तशाहुद मस्दर के हर सीगे के बाद अन्ना पढ़ते हैं। और अत्तशाहुद मस्दर के हर सीगे के बाद अन्ना पढ़ते हैं। दरमियाने कलाम में और अत्तशाहुद मस्दर के हर सीगे के बाद अन्ना पढ़ते हैं। ठीक है, दोबारा दोहरा देता हूँ। अन्ना पढ़ने के मकामात, अगर अलकौलु मस्दर के हर का सीगा जन के माना में हो तो अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अकूलु अन्ना ज़ैदन काइमुन बमाना अज़ुन्नु अन्ना ज़ैदन काइमुन। अगर अलकौलु मस्दर तकल्लुम के माना में हो तो अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अकूलु अन्ना ज़ैदन काइमुन बमाना अतकल्लमु अन्ना ज़ैदन काइमुन। अल इल्म मस्दर के हर सीखे के बाद अन्ना पढ़ते हैं बशर्त के इसकी खबर पर लाम इब्तिदाइया ना हो। जैसे वअलमु अन्नमा गनिमतुम। हत्ता जारा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अजिबतु मिन अहवालिका हत्ता अन्नका तुफाखिरु ली। अजिबतु मिन अहवालिका हत्ता अन्नका तुफाखिरु ली। हत्ता आतिफा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अरफ्तु अमूरका हत्ता अन्नका फादिलुन। अरफ्तु अमूरका हत्ता अन्नका फादिलुन। फ़ाइल अगर जुमले की सूरत में हो तो उसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। जैसे फ़ाइल अगर जुमले की सूरत में हो तो उसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना। अवलम यकफ़ीहिम अन्ना अंज़लना। मफ़ूल भी अगर जुमले की सूरत में हो तो उसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। जैसे वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम। वला तख़ाफ़ून अन्नकुम अशरकतुम। ठीक है। मुब्तदा अगर जुमले की सूरत में हो तो इसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। मुब्तदा अगर जुमले की सूरत में हो तो इसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। जैसे वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्दा। वमिन आयातिही अन्नका तरल अर्दा। खबर अगर जुमले की सूरत में हो तो इसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अल्लज़ी फ़िद्दारि अन्नहु काइम। अल्लज़ी फ़िद्दारि अन्नहु काइम। मुदाफ़ अगर जुमले की सूरत में हो तो इसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। मुदाफ़ अगर जुमले की सूरत में हो तो इसके शुरू में अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अलिमतु मिन तूली अन्ना ज़ैदन काइम। अलिमतु मिन तूली अन्ना ज़ैदन काइम। अलिमतु मिन तूली अन्ना ज़ैदन काइम। हरूफ़ जारा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अलिमतु मिन अन्ना ज़ैदन काइम। हरूफ़ जारा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अलिमतु मिन अन्ना ज़ैदन काइमन काइमुन। अलिमतु मिन अन्ना ज़ैदन काइमुन। लौ शर्तिया और लौला के बाद लौला शर्तिया के बाद अन्ना पढ़ते हैं। लौ शर्तिया और लौला शर्तिया के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मुज़ और मुंजू के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मुज़ और मुंजू के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मा बमाना मा दामा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। मा बमाना मा दामा के बाद अन्ना पढ़ते हैं। जैसे अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। अजलिस मा अन्नका ज़ैदन काइम। ठीक है। दरमियाने कलाम में अन्ना पढ़ते हैं। और अत्तशाहुद मस्दर के हर सीगे के बाद अन्ना पढ़ते हैं। और अत्तशाहुद मस्दर के हर सीगे के बाद अन्ना पढ़ते हैं। ठीक है। आपने इसको अच्छी तरह से याद करना है और पीछे से ज़रूर याद करके आपने आना है।